اسلام آباد میں چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر سیاسی قائدین کا اجلاس نواز شریف، خالد مقبول صدیقی، صادق سنجرانی، عبدالعلیم خان سمیت دیگر افراد کی شرکت مل بیٹھ کر حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر سیاسی قائدین کا یہ اجلاس ہوا۔ آصف زرداری، شہباز شریف، خالد مقبول صدیقی، صادق سنجرانی، عبدالعلیم خان سمیت دیگر افراد کی شرکت مل بیٹھ کر حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر سیاسی قائدین کا یہ اجلاس ہوا تھا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا مل بیٹھ کر حکومت بنانے کا اعلان، کہتے ہیں کہ ہماری کوئی نظریاتی مخالفت نہیں، مصالحت کی پالیسی آگے بڑھائیں گے، پی ٹی آئی اس کا حصہ ہوگی۔ تو آج ہم نے طے کیا ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کے حکومت بنائیں گے، انشاءاللہ پاکستان کو مشکلوں سے نکالیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہر وہ مشکل جو ہمیں پاکستان میں پیش آ رہی ہے، چاہے اکنامیکل ہو، چاہے ٹیررزم ہو یا ریکنسلیشن ہو، ریکنسلیشن بھی کرنی ہے، اور ریکنسلیشن میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ریکنسلیشن میں نہ آئے، وہ بھی آئے، ہر پولیٹیکل فورس ریکنسلیشن میں آئے، ہم سے بات کرے، اکنامک ایجنڈا ہمارا کامن ہو، ڈیفنس ایجنڈا ہمارا کامن ہو، ہر چیز کامنالٹیز لے کے ہم چلیں، اور پھر جا کے میاں صاحب کے گھر کو اور دوسرے دوستوں کو ہم کامیاب کرائیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کیا قرض ہو گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا آنے والا ہمارے پاس کتنی قسطیں دینی ہے قرضوں کی، تو ہر چیز کو پہ نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں۔ ہاں ضرور ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشنیں بھی لڑے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ کے لیے الیکشن میں ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے تو الیکشنری مخالفتیں تھیں، کوئی آئیڈیالوجیکل مخالفتیں ہماری نہیں ہیں۔ ہم بیٹھ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں اور ملک سنبھال سکتے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہاں بیٹھی قیادت ملک کی 2/3 اکثریت ہے، اگر پی ٹی آئی کے پاس اکثریت ہے تو آئیں حکومت بنا لیں، گلے شکوے بھلا کر قوم کی خاطر آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، سنیے۔ پارٹیز جو یہاں پر موجود ہیں، یہ آلموسٹ 2/3 میجورٹی ہے ہاؤس کی، جو کہ منتخب ہو کے آئی ہے۔ میں نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر جو پی ٹی آئی سپورٹڈ جو انڈیپینڈنٹس ہیں، جو بھی ہیں، اگر وہ حکومت بنانے کا وہ شوق رکھتے ہیں، ان کے پاس اگر میجورٹی ہے تو لے آئیں، یہ سب اس میجورٹی کا احترام کریں گے۔ دھرنے اور لانگ مارچ جنہوں نے کیے، یہ سب کے لیے پیغام ہے کہ یہ دھرنا دینے کا وقت نہیں ہے، یہ لانگ مارچز کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ غربت ختم کرنے کا وقت ہے، یہ بے روزگاری ختم کرنے کا وقت ہے۔ پارٹی کی مشاورت سے، میاں نواز شریف کی مشاورت سے پنجاب میں ہماری جو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ مریم نواز شریف ہیں۔ کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کا پہلے بھی ساتھ دیا، اب بھی دیں گے۔ ایم کیو ایم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، سب مل کر جمہوریت کو مضبوط کریں، پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ ہم سب مل کر باہمی تعاون سے جمہوریت کو مضبوط کریں گے، اور میاں شہباز شریف صاحب کا ہم نے پہلے بھی ساتھ دیا تھا، اب بھی ساتھ دیں گے، اور ہم تو انتخاب سے پہلے بھی ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ اور ہم نے ہمیشہ اپنا وعدہ پیشگی پورا کیا ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے، تو مجھے امید ہے کہ سب مل کر اگر پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنے اپنے سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کر پاکستان اور ریاست کو بچانے کے لیے اپنے اقدامات کریں گے، تو ہم اس سال کے اختتام تک پاکستان کو بہتر صورتحال کا ہم سب پاکستان کو ایک بہتر صورتحال کی طرف لے جائیں گے۔ نواز شریف نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے شہباز شریف کو نامزد کر دیا۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے لیے مریم اورنگزیب کو
نامزد کیا گیا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب۔ نواز شریف نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے شہباز شریف کو نامزد کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے لیے مریم نواز کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کے مطابق نواز شریف نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے شہباز شریف کو نامزد کیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے لیے مریم نواز کو نامزد کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت میں شامل نہ ہونے کا اعلان۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے بتایا ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ وفاقی حکومت کا حصہ بنیں، وفاق حکومت میں وزارتیں بھی نہیں لیں گے، لیکن مسلم لیگ نون کی حمایت کریں گے۔ وزیر اعظم کے انتخاب میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ووٹ دیں گے، ہم حمایت نہیں کرتے تو دوبارہ الیکشن کی طرف جانا پڑے گا۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں انہوں نے مزید کہا کہ ملک جل رہا ہے، بجھانے کی صلاحیت صرف آصف زرداری کے پاس ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو اصولی فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ دینا ہے، ہم نے پاکستان کو سٹیبل بنانا ہے اور اس بحران سے نکالنا ہے۔ تو وقت ایک بار پھر آ گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ڈز ناٹ ہیو اے مینڈیٹ ٹو فارم گورنمنٹ to form the federal government اور اس کی وجہ سے I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party. Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. ہم part of the government نہیں بنیں گے مگر جہاں تک ان کے پرائم منسٹرشپ کے ووٹس ہے، بجٹ کے ووٹس ہے، لیجسلیشن ہوں گے، اس پہ ہم ایشو ٹو ایشو ضرور سپورٹ کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنسی کے لیے، چیئرمین سینیٹ کے لیے، اسپیکرشپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ میرا خواہش یہ ضرور ہوگا کہ صدر زرداری جب پریزیڈنسی کا الیکشن آئے تو اس الیکشن میں حصہ لے اور اس ملک کا صدر بنے۔ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے۔ اطلاعات ہے ہمارے آزاد امیدواروں کو 25 کروڑ روپے کی آفر کی جا رہی ہے۔ امیدواروں کو خریدنے کی کوشش کی گئی تو یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا۔ امیدواروں پر بہت پریشر ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ جب نتائج روکے گئے تو اس وقت ہی پنجاب میں دھاندلی ہوئی۔ ہماری 180 سیٹیں ہیں جبکہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ 92 سیٹیں ہیں۔ تحفظات کے باوجود پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے، سڑکوں پر نکل کر کوئی افراتفری نہیں پھیلائیں گے۔ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن مارچ میں ہو جائیں گے۔ رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کی دنیا نیوز کے پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ اگر ہمارے کے پی کے میں سیٹیں زیادہ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے اور پنجاب میں وہ لوگ جیتے۔ ایسا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جتنی ہماری سیٹیں آئیں ہیں کے پی کے میں، اتنی ہی سیٹیں آئی ہیں ہماری پنجاب میں، اور اسی طرح کی سیٹیں بلوچستان، اور اس میں تو ہم کا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں زیادہ دھاندلی کی گئی ہے، اور جو آخری سٹیج تھا جس وقت الیکشن کا رزلٹ آنا روک لیا گیا اسی وقت ہوا ہے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ ایکسیپٹ کہ یہ 1-2 گئے ہیں، باقی ہمارے ساتھ اس وقت سٹک ہے اور وہ رہیں گے۔ ادروائز میرے پاس جو انفارمیشن آئی وہ یہ ہے کہ ان کو ایون اپ ٹو 25 کروڑ تک کی آفر آئی ہے، اور لوگوں پہ پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کہیں جائیں۔ بہت بڑی خواہش ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھے، ڈیموکریسی کی طرف بڑھے، اکانومی بہتر ہو، ملک بہتر ہو، یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ختم ہو، اسٹیبلٹی ملک میں آ جائیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کانفیڈنس بلڈنگ میجر لینے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ کہاں جاتا ہے۔ مینڈیٹ تو ہمیں عوام نے دے دیا، اس کا احترام کیا جائے۔ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے ڈسپائٹ یہ کہ ہم میجارٹی میں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وی ہیو ون دی پاپولر ووٹ، اور ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ جائیں، ہم نے دل پہ پتھر رکھ کر کہ یہ فیصلہ کیا ہوا کہ نہیں ہم جائیں گے، ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے، ہم ایجوکیشن کی طرف رائٹ ہے نہیں جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات چیت میں کہا نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤف حسن کو 3 جماعتوں کے سوا باقی سب کو اکٹھا کرنے کا کہا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔
علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ KP نامزد، پاکستان تحریک انصاف کا نون لیگ پیپلز پارٹی اور MQM سے بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ، دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والی تمام جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ بانی PTI کے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت، بانی PTI نے کہا کہ وزیراعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا، اس پر غور کروں گا، ہم سب سے پہلے انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے، انتخابات میں دھاندلی سے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا اور معیشت پر برا اثر پڑے گا، منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے، شریف خاندان ملک کا سب سے بڑا منی لانڈرر ہے، بولے ایسی دھاندلی ملکی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، جب رزلٹ رکنا شروع ہوئے تو یقین ہو گیا کہ PTI جیت گئی ہے۔ عالیہ حمزہ نے جیل میں بیٹھ کر 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے۔ PTI کے بانی نے مزید کہا کہ جیل میں کسی بھی اعلیٰ سرکاری عہدیدار سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میں بنگالہ شفٹ نہیں ہو رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفاق اور پنجاب میں MWM کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا اعلان، ترجمان PTI رؤف حسن نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ بانی PTI نے منظوری دے دی ہے، وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ہماری 2 پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کی ہے، سینٹر میں اور پنجاب میں ہم MWM کے ساتھ کولیشن بنائیں گے، سینٹر اور پنجاب میں، اور KP میں ریزروڈ سیٹس کے لیے ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کولیشن بنائیں گے۔ تو یہ بھی ان کے فیصلے ہیں، یہ بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ ہماری کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی نہیں ہے جی، نہ ہم نے کرنی ہے کسی ریاستی ادارے کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے، ہم نے تو جو ہمارے یہ جو چور بیٹھے ہوئے ہیں، شریفین، آل شریفین اور آل زرداریین، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، ہم انہی کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب مختلف حلقوں کے کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا سلسلہ جاری، لاہور میں نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ رپورٹ دیکھیں۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر مزید امیدواروں کی کامیابی کے پروانے جاری، لاہور سے نواز، شہباز، حمزہ اور مریم نواز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن، سیالکوٹ کے 4 حلقوں کے نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ NA 70 سیالکوٹ سے چودھری ارمغان سبحانی، NA 71 سے خواجہ آصف، NA 72 سے علی زاہد اور NA 73 سے نوشین افتخار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے NA 118 لاہور سے حمزہ شہباز شریف، NA 119 سے مریم نواز، NA 123 سے شہباز شریف، NA 127 سے عطا تارڑ اور NA 130 سے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ NA 128 سے استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری اور NA 11 شانگلہ سے امیر مقام کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ اسلام آباد کے حلقہ NA 46 سے مسلم لیگ نون کے انجم عقیل، NA 47 سے لیگی امیدوار طارق فضل چودھری اور NA 48 سے آزاد امیدوار راجہ خرم نواز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ NA 238 کراچی سے MQM کے صادق افتخار کی کامیابی کا پروانہ بھی جاری ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست اتار چڑھاؤ دیکھا گیا، شیئر بازار 1400 سے زائد پوائنٹس کی گراوٹ دکھا کر اختتام پر 161 پوائنٹ اضافے کے ساتھ 61,227 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ کے آغاز پر گراوٹ کا شکار ہوئی اور انڈیکس اس سال کی کم ترین سطح 59,613 پوائنٹس پر آ گیا، تاہم بعد میں بازار میں ریکوری دیکھی گئی اور اختتام پر مارکیٹ گرین زون میں بند ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مخلوط حکومت کی جانب ہونے والی پیش رفت سے گھبراہٹ کا شکار انویسٹرز کو اطمینان ملا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں شیئرز کی خریداری بھی نظر آئی۔ اس کے علاوہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 پیسے کمی ہوئی اور یہ 279.31 روپے پر بند ہوا، جبکہ عوام کے لیے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 281.50 روپے پر برقرار ہے۔